إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کے عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورۃ الاعلیٰ میں کامیاب کون ہے اس نے بتایا ہے۔ آپ جگہ جگہ پر قرآن مجید میں انشاءاللہ جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے، آپ ایک آیت بار بار سنیں گے، قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزکا، قد افلح زکاہا۔ اس کا اردو میں اگر آپ معنی کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے یقیناً کامیاب ہے وہ آدمی۔ قد افلح، کامیاب نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو جملہ ہے وہ ہے پوری تاکید کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ، پوری تشدید کے ساتھ، شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ جملہ بول رہا ہے یقیناً یہ آدمی کامیاب ہے۔ اللہ کے پاس، لوگوں کے پاس کامیابی کا تصور الگ ہے، اللہ کے پاس کامیابی کا تصور الگ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری دنیا کی حیثیت اگر اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ آپ اس جملے پر غور کرو، اللہ کے نبی کا جملہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری دنیا کی حقیقت اللہ کے پاس اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ
ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا. اللہ کے پاس نہیں ہے اس کی حقیقت. دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ کے نبی نے ایک بار صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی مری ہوئی بکری کو لے کر جا رہا تھا. بکری مر گئی تھی, سڑ گئی تھی, پھینکنے کے لیے لے کے جا رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اس بکری کو آپ کتنے میں خریدو گے؟ جو صحابہ نے کہا کیوں خریدیں گے, اس کو سڑی ہوئی بکری ہے, مر گئی ہے, بدبو آ رہی ہے. کہا اس کو تم جس نگاہ سے دیکھتے ہو اس سے زیادہ بدتر ہے اللہ کے پاس یہ دنیا, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. آخری جنتی جو جنت میں جائے گا, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پہلے مرحلے میں اللہ جنت میں پہنچائے. آخر میں جو جنت میں جائے گا اسے کتنی جنت ملے گی, جنت کا کتنا حصہ اس کو دیا جائے گا, کتنا رہے گا. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اس دنیا میں سب سے بڑا جو بادشاہ گزرا ہے قیامت تک, جو گزر چکے ہیں, جو آنے والے ہیں, سب سے بڑا امپائر جس کا رہا ہے, اسے جتنی حکومت ملی ہے. آپ جانتے ہیں نا, ایک بادشاہ ہمارے گزرے ہیں ہندوستان میں, ان کو عالمگیر بولتے تھے. ان کو کیا بولتے تھے؟ عالمگیر. نام شاید آپ جانتے ہوں گے. جی آپ نام بھی جانتے ہوں گے. کیا, کون سے بادشاہ کو عالمگیر بولتے ہیں؟ عالم دنیا کو بولتے ہیں, گیر پکڑنے کو بولتے ہیں. یعنی ان کی حکومت بہت بڑی تھی, اس لیے ان کو عالمگیر کہتے ہیں. آپ کے علم کے لیے بول رہا ہوں, ہم لوگ کفگیر بولتے ہیں, کفگیر ہماری زبان میں, اصل کفگیر ہے, اس لیے کہ اس کو ہتھیلی میں پکڑتے ہیں, اس لیے اسے کفگیر کہا جاتا ہے. عالمگیر ایک اورنگزیب تھے جن کو عالمگیر کا لقب دیا جاتا تھا. اس دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ جو گزرا ہے, اسے جتنی حکومت ملی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 10 گنا بڑھا کر آخری جنتی کو دے گا. آخری جنتی کو, جو پہلے جائے گا وہ حافظ قرآن ہوگا, یا جو لوگ اللہ کے گھر بناتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو کیا ملے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. کامیابی اللہ کے پاس کیا ہے, کامیابی کا تصور اللہ کے پاس, اللہ کے رسول کے پاس کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کچھ منٹوں میں سن لیجئے انشاءاللہ تعالی. جی ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے, ایلا چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ ایک ہوتا طلاق, ایک ہوتا قلا, ایک ہوتا ایلا. طلاق میں مرد چھوڑ دیتا ہے عورت کو, خلے میں عورت مرد کو چھوڑ دیتی ہے, ایلے میں ایک قسم کھاتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, 1 مہینے تک عورتوں کے قریب نہیں گئے. پھر اس کے بعد پارہ نمبر 21 پارہ نمبر 22 دونوں میں یہ موجود ہے. اس دوران آپ عورتوں سے دور ہیں, آپ کا تھوڑا سا ناراض ہیں اپنی بیویوں سے, آپ لیٹے ہوئے ہیں. آج ماشاءاللہ آپ کی جو مسجد ہے اس میں نیچے قالین ہے ماشاءاللہ. اللہ کے نبی کی مسجد میں صلی اللہ علیہ وسلم نیچے قالین نہیں تھا, نیچے کنکر ہوتے تھے. زیادہ سے زیادہ ایک بوریا ہوتا, چٹائی نہیں بوریا, اور بوریے بھی کھجور کی پتوں کا ہوتا, سخت رہتا, بڑا سخت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں بوریے کے اوپر. حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن سب سے زیادہ خوبصورت, آپ کے بال سب سے خوبصورت. آپ جب تھے نا آپ کے ٹکر کا کوئی آدمی نہیں, بہت خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لیٹے ہوئے ہیں, وہ کھجور کے جو بوریے ہے اس کے نشان اللہ کے نبی کے بدن کو لگ گیا. آپ جب سوئیں گے نا تو کاڑیاں کا نشان کبھی کبھی بدن کو لگ جاتا ہے, اور وہ ذرا لال ہو گیا ہے. اسے دیکھ کر حضرت عمر نے کہا رضی اللہ عنہ, آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عمر کی زبان سے ایک جملہ نکلا. ہم بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں, ان کے تخت کتنے بڑے ہیں, وہ کتنے آرام سے رہتے ہیں, آپ سب سے بڑے ہیں اللہ کے نبی. اور ایک جملہ جو عربی میں کہا نا, وہ عربی میں جو انت صفوت خلق اللہ تبارک و تعالی, پوری مخلوق میں اللہ نے آپ کو چنا ہے. سبحان اللہ, ساری مخلوق میں اللہ نے آپ کو چنا ہے. امام الانبیاء ہیں آپ. آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھا ہے. آپ کے پیچھے معراج میں کھڑے ہو کر سارے نبیوں نے سبحان اللہ. اور ایک پیغام بھی دے دیتا ہوں میں, جی ہاں, کس کو امام بنانا ہے؟ جس کو اللہ نے امام بنایا ہے اس کو امام بنا لو. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ امام کس کو بنانا ہے؟ جو نبیوں کے امام ہیں,
جن کے پیچھے کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی، عیسیٰ نے پڑھی، سارے نبیوں نے پڑھی، ان کو امام بنا لو، مسئلہ ہی ختم ہے. سبحان اللہ. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، یہ ان کے لیے دنیا میں ہے، وہ بادشاہوں کے لیے، اور ہمارے لیے آخرت میں ہے. کیا جملہ ہے؟ یہ آرام، یہ عیش و عشرت. ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا مولی صاحب؟ ہمارے ساتھ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ ذہنوں میں خیال آتا ہے یہ بیماری ہمارے ساتھ کیوں، یہ پریشانی ہمارے ساتھ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہمارے لیے دنیا میں ہے، یہ آخرت میں ہمیں ملے گا، اور ان کے لیے دنیا میں ہی سب کچھ ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. کامیاب کون ہے؟ میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بول دیتا ہوں، مختصر 1:30 بجے جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ ختم کر لیں گے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی، آپ جمعہ میں بھی سنیں گے اس آیت کو انشاءاللہ. قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہے وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا، اپنے نفس کو صاف کر لیا. کس کو صاف کر لیا؟ کپڑے تو صاف کرتے ہیں اور بہت زیادہ بھی صاف کرتے ہیں، مگر کپڑا ایک الگ چیز ہے. اندر سے صاف کرو اپنے آپ کو. اسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں سول پیوریفیکیشن. روح کو پاک کرو اندر سے، اندر سے اس کے خلاف، اس کے خلاف غیبتیں، چغلیاں، حقد، بغض، ساری چیزیں اندر بھری ہوئی ہیں، اور اوپر سے اپنے آپ کو بہت صاف دکھا رہے ہو. اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کامیابی. کامیابی کیا ہے؟ اندر سے صاف کرو اپنے آپ کو. جی ہاں، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، مرکزی مسجد چار مینار میں شیخ نے خطبہ دیا، کئی ہزار لوگوں تک پیغام پہنچائے. صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام اطراف میں بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ابھی ایک آدمی اندر آئے گا مسجد میں، وہ جنتی ہے. کیا جملہ ہے؟ سنے نہیں حدیث؟ ماشاءاللہ. وہ آدمی ابھی جو مسجد میں آنے والا ہے وہ جنتی ہے. سارے صحابہ اکرام کی نگاہیں دروازے پر ہے. اللہ کے نبی جسے جنتی بول رہے ہیں، بڑا ہوگا نا وہ، سبحان اللہ. سب دیکھے، ایک انصاری صحابی آئے، بیٹھ گئے. دوسرے دن پھر بیان دے رہے ہیں آپ نے کہا ابھی ایک آدمی آنے والا ہے، وہ جنتی ہے. ساری نگاہیں دروازے پر ہیں. وہی صحابی پھر آئے، سیم صحابی، 2 بار آپ نے بشارت دی. تیسرے دن پھر آپ نے کہا ایک صحابی آنے والے ہیں، وہ جنتی ہیں. اللہ اکبر. دیکھا وہی صحابی آئے، بیٹھے، درس سنے. ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں میرے اندر ایک لالچ پیدا ہوئی، اللہ کے نبی نے 3 بار اللہ اکبر ان کو جنت کی بشارت دی ہے، ان کے پیچھے میں لگ جاتا ہوں. وہ عمل جو کر رہے ہیں، سنو غور سے، وہ جو عمل کر رہے ہیں میں بھی انشاءاللہ وہ عمل کروں گا تاکہ اللہ مجھے بھی جنت دے. ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ جذبہ آنا چاہیے دماغ میں. ان کے پیچھے لگے، مہمان بنے، گھر میں گئے، 2 دن غور سے دیکھا ان کو، کون سا عمل ہے جو میں نہیں کر رہا ہوں، یہ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. 2 دن کے بعد مل کر بولے دیکھو بھائی، اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں ایسا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، میں پیچھے لگ گیا، ذرا بتاؤ وہ کون سا عمل ہے میں بھی کروں انشاءاللہ تعالی. صحابی کا جواب سنو، کہا مجھے بھی نہیں معلوم. کیا جواب ہے؟ وہ عمل جس کی بنیاد پر نبی نے 3 بار جنت کی بشارت دی، مجھے بھی نہیں معلوم. ہاں ایک کام ہے، میں ایک کام کرتا ہوں. میں نے بھی کئی بار کہا، یہ علماء بھی کئی بار کہیں، آپ نے کئی بار سنا ہے، عمل مشکل ہے. کیا چیز؟ عمل مشکل ہے. میں سونے سے پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کر اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس دل کو تمام لوگوں سے صاف کر کر کسی کے بارے میں برا نہیں سوچوں گا، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کروں گا، حینہ، حقد، کپٹ، ساری چیزیں صاف کر کے ہر آدمی کے تعلق سے میرے سینے کو صاف کر کر میں سوتا ہوں. شاید یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ نے نبی سے کہا اور نبی نے 3 بار جنت کی بشارت دی. کہاں سے پاکی صفائی ہونی ہے؟ کہاں سے ہونی ہے؟ دماغ کو صاف کرو، دماغ کو صاف کرو. آپ کو یہ بھی معلوم ہے، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، میری اور تمہاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، ان کے اوپر ایک آدمی نے زنا کا الزام لگایا. پارہ نمبر 18 سورۃ النور
آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک 10 آیتیں اللہ نے اسی واقعے کے بارے میں اتاری. ان الذین جاءوا بالافک، یہ آیتیں ہیں جی. جس نے لگایا اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. کسی کی بیوی کے اوپر اگر زنا کا الزام لگایا جائے، وہ آدمی سر اٹھا کے معاشرے میں چل سکتا ہے؟ وہ آدمی عزت کی زندگی گزار سکتا ہے؟ کسی کی بیٹی پر، کسی کی بیوی پر 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، کبھی ادھر کبھی ادھر. 1 مہینے کے بعد اللہ نے قرآن کی آیت اتار کر اللہ نے گواہی دی حضرت عائشہ پاک ہیں. سبحان اللہ، کیا جملہ ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف پر جب الزام لگا، خاندان کے آدمی نے یا بچے نے گواہی دی. حضرت عائشہ پر جب الزام لگا، رب نے گواہی دی، اللہ نے گواہی دی کہ یہ پاک عورت ہے. سبحان اللہ. اللہ ہماری ہر بچی کو حضرت عائشہ کی طرح بنائے رضی اللہ عنہا جی، ہر بچی کو. تو الزام لگانے والا مر گیا، عبداللہ بن ابی تھا. ان کے بیٹے بھاگ بھاگ کر آئے، کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں آپ اپنا کپڑا دیں تاکہ میں میرے باپ کو، وہ نام کا مسلمان تھا، منافقین کا سردار تھا وہ، آپ کپڑا دیجئے میں اس میں دفن کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک لمحہ نہیں سوچے نبی، یہ وہ آدمی ہے جس نے میرے گھر پہ الزام لگایا تھا. فوراً کپڑا نکال کے دیا جو خود پہنتے تھے جی. وہ صحابی نے دوسرا جملہ کہا، اللہ کے نبی جنازے کی نماز آپ ہی پڑھائی. سبحان اللہ. ایک لمحہ نہیں سوچے یہ آدمی مجھے تکلیف دیا ہے، یہ آدمی میری بیوی پہ الزام ڈالا ہے. سبحان اللہ. آپ آگے بھی بڑھے نماز پڑھانے کے لیے. اللہ نے قرآن میں آیت اتاری سورہ توبہ میں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ایسے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر روک رہے تھے تب. میری دلیل یہ ہے اس میں، جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، جو رشتہ دار ہو، ہمارے دوست ہو، ان کو معاف کرنا ہی کمال ہے. اگر اللہ سے جنت چاہتے ہو تو، اگر کامیابی چاہتے ہو، ایک حدیث پر جمعہ ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر، حدیث ہے ابن ماجہ میں نے حدیث نوٹ کی ہے جی. حدیث ابن ماجہ میں ہے، حدیث صحیح ہے. وہ صحابی کہتے ہیں ایک انصاری صحابی آئے، میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، عربی میں پڑھتا ہوں، دیکھو یہ میرے پورے جمعہ کا خلاصہ ہے. ای المؤمنین اکیس یا رسول اللہ. یہ نبی سے سوال کیا گیا، تمام دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ عقل مند مسلمان کون ہے؟ کیا جملہ ہے. 2 سوالات کیے. پہلا سوال یہ تھا سب سے اچھا مسلمان کون ہے دنیا میں، ساری دنیا میں. دوسرا سوال تھا سب سے عقل مند مسلمان کون ہے. یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا نا تو میں اسے روک کر کل بولتا ہوں بول کے نکل جاتا تھا کہ آپ کو سوچنے کا موقع دیں، کیونکہ بات بڑی ہے نا. ہمارے پاس سب سے عقل مند کون ہے، سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، کیا زندگی ہے وہ ان کی ماشاءاللہ. اتنا پڑھے، اتنے کامیاب ہوئے، سارے بنگلور میں ان کے چرچے ہیں، ساری دنیا میں ان کے چرچے ہیں. بڑا کامیاب کون ہے ہمارے پاس عقل مند؟ جس کا رینٹ مہینے میں 1 کروڑ روپے آتا ہو. کتنا؟ آنکھ کھول دیا اب سارے کے سارے. جس کا کرایہ مہینے کا کتنا آتا ہو 1 کروڑ. یہ کامیاب ہے ہمارے پاس. مگر نبی کے پاس کامیاب کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب سے اچھا مسلمان کون اور سب سے عقل مند مسلمان کون؟ یہ 2 باتوں پہ جمعہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے کہا ساری دنیا میں سب سے بہترین مسلمان یہ ہے، احسنہم اخلاقا. کیا جملہ ہے نبی کا؟ خطیب صاحب پوچھے تو بول سکتے ہیں احسنہم اخلاقا. جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے نا وہ نہیں ہے. نماز پڑھنا چاہیے، اس کا مطلب نہیں کہ نہیں پڑھنا ہے. جس کے اخلاق اچھے ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں میں وہ سب سے اچھا ہے. اور اخلاق اچھے کیا ہے معلوم؟ ہمارے طرف سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، یہ اچھے اخلاق ہیں. ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنائے. سیکنڈ سوال تھا نا سب سے عقل مند مسلمان کون ہے؟ اللہ اکبر. میں عربی میں جملہ پڑھتا ہوں نا، ای المؤمنین اکیس. اللہ کے نبی ساری دنیا میں تمام قیامت تک، نبی کے زمانے سے لے کر سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ، میں بولوں گا آپ ہنسیں گے. ایک جملہ جی، پہلے یہاں زمینہ لے لیتے تو کتنا اچھا تھا، آج ریٹاں بڑھ گئی نہیں؟ آپ ہنسیں گے. پہلے جو ہے معمولی پیسوں میں زمینہ ملتے تھے بھائی،
ہمارے باپ دادا کو عقل نہیں تھی، نہیں لیے جی، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ عقل مند ہے. سبحان اللہ، جب میرے نبی کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں چراغ میں ڈالنے تیل نہیں ہے، اور آپ نے وصیت لکھائی، تھوڑی بہت پراپرٹی چھوڑے، بہت مختصر، جو باپ سے آئی تھی، عبداللہ سے آئی تھی، ان سے آئی تھی، وہ اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے بچوں کو نہیں جانا، یہ حضرت فاطمہ کو نہیں جائے گی پراپرٹی، یہ بیت المال کو جائے گی، عام مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے. اللہ اکبر. کچھ نہیں تھی پراپرٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں کبھی کبھی پیپر میں پڑھتا ہوں، کوئی سادھو مرتا ہے، سادھو پنڈت مرتا ہے، 30,000 کروڑ چھوڑ کے جا رہا ہے. کتنا؟ کوئی سادھو مرتا ہے، اتنی بڑی پراپرٹی ہے. میرے نبی رحمت للعالمین مر رہے ہیں، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے. میرے نبی کے سچے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا. سبحان اللہ. اور جملہ سن لیجئے، عقل مند کون ہے؟ ای المؤمنین اکیس، 4 بار بولا ہوں جملہ یہ تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے، عربی ہی بیٹھ جائے. راوی عبداللہ ابن عمر، حدیث ابن ماجہ میں ہے، حدیث کو سارے علماء نے صحیح کہا ہے. نبی کا جملہ، سبحان اللہ. سب سے زیادہ مرنے کے بعد کے لیے جو تیاری کرتا ہے، یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. کون ہے عقل مند؟ جی یہاں دنیا میں نہیں، موت کے بعد کی جو تیاری کرتا ہے، زندے پن پر، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، اس کی جو تیاری کرتا ہے دنیا میں، میرے نبی نے کہا یہ سب سے بڑا عقل مند آدمی. شاید حدیث سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی حدیث، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا اسے میں اور تھوڑی شرح کر بات ختم کر لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جب مر جاتا ہے، اس کا عمل ختم ہو گیا. 3 چیزوں سے عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. شاید مسجد میں کوئی آدمی رہے گا جسے وہ 3 چیزیں معلوم نہیں ہیں. نبی کا جو جملہ ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3. آدمی جب مرتا ہے عمل ختم، 3 چیزوں سے باقی رہتا ہے. وہ 3 چیزوں میں ایک چیز ہے ولد صالح یدعو لہ. بچے اگر نیک ہوں، مرنے کے بعد باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنا کیا ہے، اب میرے باپ کے لیے کون سی دعا مانگنا ہے، 100 میں ممبر پہ کھڑے ہو کر بول رہا ہوں، 90 مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے میرے باپ کی میت قبر میں رکھنے کے بعد کون سے جملوں سے مجھے دعا کرنا چاہیے. جی ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، 90 کو نہیں معلوم. جی ابھی قریب میں اس ہفتے میں ہم نے ایک خاص دوست کو دفنایا، جس کے جنازے کی نماز میں اس وقت کا سی ایم بھی آیا تھا. کون؟ ابھی جو سی ایم ہے نا ہمارا، وہ بھی گھر میں دیکھنے کے لیے آیا. مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو پڑھنا کیا ہے نہیں معلوم. میرے باپ کے لیے ابھی سوالات ہوں گے، ابھی فرشتے آئیں گے، ابھی پوچھیں گے. وہ باپ جس نے پوری زندگی میرے لیے وقف کر دی، 4 جملے اسے نہیں آتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد پڑھنا کیا ہے. بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں آپ جی، کیا پڑھے تو میرے والد کیا. اور نبی نے یہی کہا، نیک بچے، علماء ایک جملہ بولتے، 100 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے ایک نیک بچہ چھوڑ کے مرو جو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر دل سے میرے باپ کے لیے، امام نہیں کریں گے اتنے دل سے جو بچہ باپ کے لیے کر سکتا نا، امام کیا کریں گے، امام کا باپ تھوڑی نہ مرا ہے. جو تڑپ کر جو دعائیں مانگتا ہے نا، دنیا میں رہتے ہوئے وہ دعائیں سیکھ لو کیا دعائیں مانگنی. چھوٹے چھوٹے الفاظ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا، اللہم اغفر لہ ورحم. ایک صحابی کہتے ہیں اتنی اچھی دعا نبی نے ایک جنازے پر مانگی، میرا من کیا کہ وہ جنازہ میرا ہوتا. ایک دعا یاد کر لو اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے. اللہم اغفر لہ ورحم، اللہم اغفر لہ ورحم، اللہم عافہ عفو عنہ. جی بہت اچھے الفاظ ہیں. پڑھنا کیا ہے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت. اللہ ابھی فرشتے آئیں گے، ان کو تو ان کے سوالات میں ثابت قدم رکھ. اس کے لیے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہم فسح لہ قبرہ، اللہ ان کی قبر کو بڑی کر دے، کشادہ کر دے. یہ جملے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مرنے کے بعد جو آدمی تیاری کرتا ہے صحیح معنی میں وہی عقل مند ہے. اللہ سے میں دعا کر بات ختم کرتا ہوں، اللہ ہمیں اس زندگی میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت کو اللہ تبارک و تعالی غنیمت سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو مر چکے ہیں
اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بالخصوص اس ہفتے میں ہمارے ایک اچھے ساتھی کا انتقال ہوا ہے، نام لیے بغیر میں دعا کر رہا ہوں، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں اللہ انہیں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے آبا و اجداد جو مر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم کو ان کے لیے صدقے جاریہ اللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رہ گئے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ کتاب و سنت کی اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میں بہت دنوں سے سوچ کے ایک جملہ آیا تھا مگر وقت اجازت مجھے نہیں دے رہا ہے، یہ جملہ بول کر انشاءاللہ بات ختم کر لیتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، نام ہے سعد، کیا نام ہے؟ سعد۔ ان کی جان نکلی، انتقال ہوا، میرے نبی نے ان کے انتقال پر کہا ان کے انتقال پر اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ یہ اتنے بڑے صحابی ہیں، اللہ کا عرش ہل گیا ہے ان کے انتقال پر، سبحان اللہ 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ ان کو دفنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، سعد کو دفنانے کے بعد رونے لگے۔ غور سے سننا، عمل بہت 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 مشکل ہے مگر غور سے سننا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ، بڑے صحابی ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا خبر دبا رہی ہے ان کو، اور ایک جملہ عربی میں بولے لو نجا منہ احد لنجا منہ سعد، خبر سے کوئی بچ سکتا تو سعد بچتے، سعد نہیں بچے ہیں تو شاید کوئی بچے قبر سے۔ تقریباً لوگوں کو خبر کا عذاب ہوگا۔ کیوں خبر کا عذاب ہوتا ہے؟ ایک ہی جملے پر انشاءاللہ، خبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے؟ غیبت کرنے سے ہوتا ہے۔ کیا کرنے سے؟ کسی کے پیٹھ کے پیچھے بات کرنے سے ہوتا ہے۔ مشکل ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ گناہ تبھی معاف ہوگا جس کی ہم نے غیبت کی وہ ہمیں معاف کرنا۔ اب ہم کو ایک مہینہ چھوڑ دیجئے، گزشتہ جمعہ سے یہ جمعہ تک کتنوں کی غیبت کی ہے یاد ہے کیا؟ یاد ہی نہیں ہے تو معافی کہاں سے مانگیں گے ہم؟ سبحان اللہ، جب معافی ہو ہی نہیں سکتی تو وہ عذاب قبر میں ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے بچائے، اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں منکرات سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے، اللہ سارے مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ سارے مسلمانوں کو نیک بنائے، ہمارے نوجوان بچوں کو اللہ نیک بنائے، اللہ ان کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ اسے عمل کی توفیق دے، وہ عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رب